بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ گدھ کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام پرندوں کا بادشاہ کیوں کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کون کون سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور گدھ کو گدھ کیوں کہتے ہیں، اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اور جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہار گیا تھا تو نمرود نے 4 گدھوں کی مدد سے ایک تابوت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف سفر کیوں کیا تھا، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ گدھ ہندوستان کیوں جاتا ہے، اور گدھ کا شرعی حکم کیا ہے، کیا گدھ کا کھانا حلال ہے یا حرام، اور گدھ کے ماہرین حیوانات نے کیا طبی خواص بیان کیے ہیں، اور حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گدھ اپنی آواز میں لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اے انسان، تو جس طرح بھی چاہے زندگی گزار لے، تجھ کو ایک دن یقیناً موت آ جائے گی۔ معزز دوستو، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ گدھ سب سے زیادہ عمر پانے والا پرندہ ہے، یہ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے، اور اگر کوئی شخص گدھ کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، گدھ کو عربی زبان میں نسر کہتے ہیں، اور گدھ کو نسر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نسر کے معنی نوچ کر کھانا کے ہیں، اور یہ بھی چونکہ گوشت کو نوچ کر نکل جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو گدھ کہا جاتا ہے۔ گدھ اپنی چونچ سے شکار کرتا ہے، پنجوں سے شکار نہیں کرتا، البتہ اس کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔ باز اور گدھ مرغ کی طرح جفتی کرتے ہیں، اور گدھ کی مادہ جب انڈے دیتی ہے تو اس پر نہیں بیٹھتی، بلکہ مادہ دھوپ پہنچنے کے قابل اونچی جگہ پر انڈے دے کر الگ ہو جاتی ہے، اور سورج کی دھوپ سے ہی اس کے انڈوں کو حرارت پہنچتی رہتی ہے۔ گدھ تمام پرندوں میں تیز اڑنے والا پرندہ ہے، اور اس کے بازو بھی سب سے مضبوط ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ایک ہی دن میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کر لیتا ہے۔ اگر کسی مردار کے پاس آ کر وہاں عقاب کو دیکھ لے تو جب تک عقاب اس میں سے کھاتا رہے گا گدھ نہیں کھا سکتا، بلکہ تمام شکاری پرندے عقاب سے ڈرتے ہیں۔ گدھ نہایت ہی حریص اور لالچی ہوتا ہے، جب کسی مردار پر اترتا ہے تو اس میں سے اتنا کھا لیتا ہے کہ اڑنا چاہے تو فوراً نہیں اڑ سکتا، پہلے کئی بار اچھل کود کرتا رہے گا اور آہستہ آہستہ فضا کی طرف بڑھتا ہے، پھر ہوا کے دوش پر پہنچ کر اڑنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اس حال میں ایک معمولی بچہ بھی اس کا شکار کر لیتا ہے، اور گدھ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ گدھ 400 فرسخ سے مردار کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سونگھنے کی بھی بہت ہی زیادہ قوت عطا فرمائی ہے، لیکن اگر گدھ خوشبو سونگھ لے تو فوراً مر جاتا ہے۔ معزز دوستو، گدھ کے اندر ایک نہایت ہی عجیب بات یہ پائی جاتی ہے کہ گدھ کے مادہ کے جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو ہندوستان میں آ کر اخروٹ کی طرح کی ایک پتھری حاصل کرتا ہے، اگر اسے ہلایا جائے تو اس کے اندر ایک دوسرے پتھر کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز ہو۔ جب گدھ وہ پتھری مادہ کے اوپر یا اس کے نیچے رکھ دیتا ہے تو اس کو انڈے دینے میں سہولت ہو جاتی ہے، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اس کی مادہ کو اپنے انڈوں اور بچوں کے سلسلے میں چمگادڑ کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھونسلے میں چنار کے درخت کا پتا بچھا دیتی ہے تاکہ چمگادڑ ماں نہ آ سکے، اور مادہ گدھ اپنے جوڑے کے جدا ہو جانے پر تمام پرندوں سے زیادہ مسکین ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک دوسرے سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو دوسرا رنج و غم سے جان کھو دیتا ہے۔ اور گدھ کو تمام پرندوں کا راجا یعنی کہ بادشاہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ امام یافعی نے اپنی کتاب لمحات الانوار میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر چیز کا ایک سردار اور بادشاہ ہوتا ہے، انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام ہیں، اور بنی آدم کے سردار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور ایران کے سردار
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حبش کے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روم کے سردار حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ درختوں میں سردار بیر کا درخت ہے اور پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں میں رمضان، دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے۔ زبانوں میں عربی زبان اور عربی زبان میں قرآن کریم اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ سردار ہے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب نمرود ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہار گیا تو وہ 4 گدھوں کی مدد سے آسمان کی طرف کیوں گیا تھا؟ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق بحث کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات درست آئے تو میں ضرور آسمان تک چڑھ کر جاؤں گا اور اس کا خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگائے۔ اس میں نمرود اپنے ایک مصاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں سے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت دے کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کیا۔ اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور وہ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر کا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے قریب آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے؟ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک تیز ہوا ان کے اڑنے سے مانے ہو گئی، یعنی کہ ان کو روکنے لگی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین و آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ایھا الطاغیۃ الی این ترید؟ ترجمہ، اے سرکش متکبر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لیے بیٹھا تھا۔ اس نے وہاں سے آسمان کی طرف ایک تیر چلایا تو اس کا تیر فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کے خون سے آلود ہو کر اسی کی طرف واپس آ گیا۔ اس نے کہا آسمان کے خدا کا تو ہم نے کام تمام کر دیا ہے۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ گوشت لٹکائے ہوئے ڈنڈے کو نیچے جھکا دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، قریب تھا کہ ان کی اجازت سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت آ گئی اور قیامت نازل ہو گئی، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرکش، ظالم و جابر اور ملعون نمرود شخص کو ایک چھوٹے سے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے عبرت کا نشان بنا کر جہنم واصل کیا تھا۔ بہرحال ناظرین گرامی، گدھ کی گندگی اور اس کے مردار کھانے کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ گدھ کا کھانا حرام ہے، اور گدھ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ گدھ کو خواب میں دیکھنا، اس سے مراد بادشاہ کا دیکھنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے گدھ کو اپنے سے لڑتے ہوئے دیکھا تو کوئی بادشاہ اس سے ناراض ہو کر اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر گدھ کو مسلط کر دیا تھا، اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے، اور کوئی بھی پرندہ کسی قسم کی سرکشی نہیں کرتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں کسی فرمانبردار گدھ کا مالک بن جائے تو بہت بڑا مال اس کے ہاتھ آئے گا، اور اگر کسی شخص نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا
जो बावकार और बड़ा आदमी बनेगा। और माहिरीन हैवानात ने गिद्ध के चंद एक तिब्बी ख्वास भी बयान किए हैं। माहिरीन हैवानात का कहना है, अगर किसी औरत को विलादत में दुश्वारी हो और इसके नीचे गिद्ध का कोई पर रख दिया जाए तो विलादत में सहूलत हो जाती है और जल्दी से बच्चा पैदा हो जाता है। और अगर गिद्ध के बाईं रान की हड्डी पुराने दस्त का मरीज यानी कि पुराने मोशनों का मरीज पहन ले तो मर्ज से निजात पाएगा। और हजरत इब्राहिम करमानी का कहना है कि गिद्ध की ताबीर बहुत बड़े बादशाह से भी दी जाती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता गिद्ध की शक्ल का बनाया हुआ है जो परिंदों का रिज़्क मुहैया करने पर मुकर्रर है। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, हर चीज़ की तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों की कदर करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जानदारों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।